السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث فضائل اعمال سے آج میں پیش کر رہا ہوں اعتکاف کیا ہے، جس کے رائٹر ہیں حضرت اقدس مولانا محمد ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسا یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ یہ بغیر کسی کام پر متوقف کرنے کے یوں ہی کہے لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف کیا، اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب ہوتا ہے، اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم کی سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخر عشرہ کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار، جتنے دن کا جی چاہے کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کا اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ البتہ کمی میں اختلاف ہے کہ امام صاحب کے نزدیک 1 دن سے کم کا جائز نہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 دن کا جائز نہیں، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے کہ اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ اتنے نماز وغیرہ میں مشغول رہے، اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرکزہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے، اور ایسے بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے۔ اعتکاف کا بھی زیادہ ثواب ہے، اس کی فضیلت اس سے زیادہ کی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی شخص کے در پر جا پڑے کہ اتنے میری درخواست قبول نہ ہو، ٹلنے کا نہیں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اگر حقیقت یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پیچیس جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ کے کریم ذات پر تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھ احوال کہ آگ لینے کو جائیں، پیمبری مل جائے۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ جس کو آرام فرمائے اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے۔ اس لیے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نامرد مغلوب کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے، مگر ہاں یہ ٹھان لے کہ جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جاں فقس سے چھوٹے۔ ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کے اللہ کے پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے، اور ساری مشغولیوں کے بدلے میں اس کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے، اور اس کی غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات
تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت سما جاوے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس پیدا ہو جاوے کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس نہ دل بہلانے والا، اگر دل کے اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہو تو کسی قدر لذت سے وقت گزرے گا، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کی رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ صاحب مراقی انفالہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال سے ہے۔ اس کی خصوصیتیں عہدے احسا سے خارج ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا و مافیہ سے یکسو کر لینا ہے اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا اور آقا کو چوکھٹ پر پڑ جانا ہے۔ اس میں مسئلہ جو ہے مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ ہے، پھر مسجد منورہ، پھر مسجد بیت المقدس، اس کے بعد مسجد جامع، پھر اپنی مسجد۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرعی مسجد ہونا کافی ہے اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو۔ عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونا کو اس کے لیے مخصوص کرے۔ عورت کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی کر گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مغفرت کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں پر اپنا رحم نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔